اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 21 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ فَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ عورتوں کے حقوق کی بات تھی، ان کے مہر کی بات تھی، ان کو دیے ہوئے تحفوں کی بات اللہ نے کی تھی کہ ان سے آپ واپس نہیں لے سکتے اگر کوئی ناچاکی کی صورت، علیحدگی کی صورت انسان کے ساتھ بنتی ہے۔ وہی بات آگے چل رہی ہے، وَكَيْفَ اور کیسے، کیوں کر، تَأْخُذُونَهُ لوگے تم، مردوں کے لیے ہے، تم ان سے لوگے اپنی عورتوں سے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہو، تم نے ایک وقت گزارا ہے، ایک دوسرے کے کام آئے ہو اور ایک دوسرے کے لیے باعث عزت اور سارا کچھ رہے ہو، اکٹھے تم نے زندگی گزاری ہے۔ تو جب انسان کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے تو اس اچھے وقت کو یاد رکھنا چاہیے، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی مشکل وقت آتا ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پچھلی اچھی زندگی کا پاس کرتے ہوئے تم کیسے لے سکتے ہو؟ اللہ انسان کو یاد کروا رہے ہیں۔ وَأَخْذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے آپس میں بڑا گاڑا میثاق کیا ہوا ہے، یعنی معاہدہ ہوا ہے۔ شادی جو ہے یہ بھی ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، پہلے زبانی ہوتا تھا، اب ساری چیزیں لکھت پڑھت میں آتی ہیں۔ تو تم نے ایک پکا معاہدہ کیا تھا کہ ساری زندگی مل کے گزاریں گے، اپنی نسلوں کی تربیت کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ وہ آج کسی وجہ سے علیحدگی کی مجبوری ہو رہی ہے یا کوئی ایسی صورت آ رہی ہے تو اس معاہدے کو بھی، نکاح کو بھی پیش نظر رکھیں اور اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں جو اچھا وقت گزرا ہوا ہے اس کو یاد کریں۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے پیچھے فرمایا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا پھر بھی اگر کوشش کریں نباہ کرنے کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر اور کتنی برکتیں جو ہے اس میں رکھی ہوئی ہوں۔ وَلَا تَنْكِحُوا اب رشتوں کی حرمت کی بات ہو رہی ہے، تاکہ وہی بات ہے کہ سوسائٹی میں ہر فرد کے حقوق کا قرآن اور اسلام تحفظ کرتا ہے، خاص طور پہ جو کمزور طبقے ہیں، جو پسے ہوئے طبقے ہیں یا جو معاشرے میں کم تر حیثیت رکھنے والے ہیں، ڈومینیٹنگ تو جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ مردی ہوتے ہیں، تو انہی کا سے۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور مت نکاح کرو، اللہ حکم سے منع فرما رہے ہیں، مَا نَكَحَ جس سے ساتھ نکاح کیو آباؤکم تمہارے باپوں نے۔ وہ جیسے جہالت میں تھی کہ باپ کی بیویاں اپنی کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے، ان کو اپنی مرضی سے ان کو حصے سے محروم کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہارے باپ کے ساتھ نکاح کیا، آباؤکم پیچھے آتا ہے دادا نے، پردادا نے جس نے نکاح کیا ہے، اس عورت کے ساتھ تمہیں نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اس کے ساتھ نکاح اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ من نسائہم ایسی عورتوں سے جو تمہارے باپ کی بیویاں ہوں، الا من قد سلف ہاں جو پہلے تم نے کر لیا دور جہالت میں وہ اللہ معاف کر دے گا، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ اب جس عورت کے ساتھ تمہارے باپ کی شادی یعنی وہ تمہاری مائیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام کر دیا۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا یہ بہت ہی بے حیائی کا کام، برا کام، اللہ اور مقتا اللہ کا ناپسندیدہ کام، یعنی یہ وہ کام ہے جس سے اللہ رب العزت کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ کو غصہ دلانے والا کام ہے۔ وساء سبیلا اور یہ بہت ہی گناہ کا راستہ ہے، یہ گناہ کبیرہ اور عظیم گناہ کا راستہ ہے۔ اب مومنوں کو یہ منع کر دیا گیا۔ حرمت علیکم اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر امہاتکم تمہاری مائیں، جس نے بھی، جس عورت کا بھی نکاح تمہارے باپ کے ساتھ ہو گیا ایک دفعہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے حرام کر دی، کیونکہ وہ تمہاری مائیں ہوگی۔ وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، یہ بھی ان عربوں میں کچھ رواج تھا یا کچھ معاشرے میں ہوتا ہے، بیٹیوں کی حرمت ہے۔ واخواتکم اور تمہاری بہنیں، یہ سب وہ رشتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے نکاح کو حرام کر دیا۔ واماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھیوں کے ساتھ بھی اللہ نے نکاح حرام کر دیا۔ وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، خالاؤں کے ساتھ بھی اللہ نے نکاح حرام کر دیا۔ وبنات الاخ اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں جن کو ہم بھتیجیاں کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ نے نکاح حرام کر دیا۔ وبنات الاخت
اور اپنی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اللہ نے نکاح حرام کر دیا، یعنی جو بھانجیاں ہوتی ہیں انسان کی، ان کے ساتھ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور وہ مائیں تمہاری، ارضعناکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی، جس کے انسان نے دودھ پیا ہوگا، اس کے ساتھ بھی اللہ نے نکاح حرام کر دیا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضائی بہنیں جو ہوں گی، یعنی ایک عورت سے جس لڑکی نے اس کا دودھ پیا اور جس لڑکے نے دودھ پیا، جتنے لوگوں نے بھی پیا، ان کا آپس میں رضائی بہنوں کے ساتھ بھی اللہ نے حرام کر دیا نکاح کرنا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرِبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور وہ اولادیں جو ان کی ہوں، یعنی انسان کی ایسی شادی ہو کہ اس عورت کی پہلے بھی اولاد ہو اور اس کے ساتھ جو بیٹی آئے گی اس کے ساتھ بھی اللہ نے نکاح حرام کر دیا۔ فی حجورکم، جو تم نے اس کو، جس کو تم نے پالا، وہ تمہارے لیے ایسی ہی ہوگی جیسے تمہاری حقیقی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ من نسائکم، اور ان تمہاری عورتوں کو، الذی دخلتم بہن، جن کے ساتھ جن کی رخصتی ہو گئی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، اگر نہیں رخصتی ہوئی، دخلتم بہن فلا جناح علیکم، تو پھر ان کی بیٹیوں سے شادی ہو سکتی ہے۔ یعنی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر اگر ان کی اور طلاق ہو گئی، الگ ہو گئے، تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو سکتی، لیکن ایک دفعہ جب رخصتی ہو جائے، پھر اس کی جو سوتیلی اولاد ہے مرد کی، اور اس عورت کی جو سگی اولاد ہے، ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ وَحَلَائِلُکُمْ، اور تمہاری بیویاں، ابناؤکم اللتی، تمہارے بیٹوں کی، یعنی جو بہو ہیں انسان کی، وہ بھی انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ انسان کے بہو کی حرمت بھی بالکل ایسی ہی ہے جیسے بیٹی کی ہوتی ہے، اور ایسی اس کی حرمت سوتیلی بیٹی کی ہے جیسے کہ اپنی سگی بیٹی کی ہوتی ہے۔ الذین من اصلابکم، وہ جو تمہارے صلب سے جو تمہارے بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں۔ منہ بولے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جی اسپیشل بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، وہ غیر ہے تو غیر ہے، وہ سب کے لیے۔ تو یہاں پہ اس بہو کی حرمت بھی ایسی ہے جو تمہارے سگے بیٹے کی بیوی ہے، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اللہ نے یہ بھی حرام کر دیا کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھو، ایک بھی موجود ہے دوسری کے ساتھ، دوسری شادی کی اجازت، تیسری چوتھی کی، لیکن دو بہنوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے ایک وقت میں نکاح میں۔ ہاں، ایک فوت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو گیا، جہالت میں جو کچھ ہوا اب وہ قابل معافی ہو گیا، کیونکہ اس وقت علم نہیں تھا، اب علم آ گیا، اب نور آ گیا، اب قرآن آ گیا، اب یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے حرمت کے وہ رشتے بالکل واضح طور پہ بیان کر دیے کہ جن کے ساتھ نکاح بندے کے مرتے دم تک، یعنی کہ قیامت تک، اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوتا، خواہ کوئی بھی اس کی صورت ہو نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے جو تم نے پہلے غلطی کی ہے، لیکن اب اللہ نے یہ حرام کر دی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ گناہ کبیرہ میں شامل کر دی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ کی ذات کو سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کی حرمت کا جو کوئی خیال نہیں رکھے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔